بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام۔ اب ہم کھڑے ہیں پنجاب کے براس میں، جہاں کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں پر انبیاء کرام کی 9 قبریں ہیں۔ وہ قبریں ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ انبیاء کرام کی قبریں ہیں، ہم ان کی ویڈیو بنانا، ان کی تصویر کھینچنا ہم اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں، کہ لہٰذا ہم اس کی مسجد جو ابھی تعمیر کی گئی وہ مسجد آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ مسجد دیکھیے، یہ وہ مسجد ہے جو براس گاؤں میں تعمیر کی گئی ہے۔ ڈاکٹر نظام الدین صاحب جو مالیہ محکمہ کے اس کے منتظم ہیں، یہاں باقاعدہ ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے اور وہ ادارہ یہاں پر چل رہا ہے۔ تقریباً 100-150 بچے یہاں پر زیر تعلیم ہیں، جبکہ یہاں پر ایک بھی پورے گاؤں میں کوئی مسلمان کا گھر نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہاں پر دین کی روشنی قائم ہو رہی ہے اور دور دور تک دین پھیل رہا ہے۔ آسام، بہار اور دوسرے اسٹیٹ کے یہاں پر بچے زیر تعلیم ہیں۔ ابھی ہم آپ کو باہر گیٹ کی طرف لے کر جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے، اور یہاں پر جو مدرسین حضرات ہیں، جو صدر مدرس ہیں، جو بہار سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا بھی آپ کو ہم ایک چھوٹا سا انٹرویو دلائیں گے، جو آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ براس میں جو 9 قبریں ہیں جو انبیاء کرام کی بتائی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، تفصیل سے بتائیں گے یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہاں قبریں ہیں، کیا سلسلہ ہے۔ اور ہمارے کاندلے کے حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب یہاں پر تشریف لاتے رہے ہیں، وہ بھی اس بارے میں اس کی تصدیق کر چکے ہیں۔ ہمارے علماء کرام، دیوبندی علماء کرام سب اس کی تصدیق کر چکے ہیں۔ چلیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں یہاں کے صدر المدرسین کے پاس، ان سے ان کا انٹرویو لیتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک بار پھر اشاعت الاسلام چینل آپ کی خدمت میں پنجاب پرانت میں براس گاؤں میں پہنچا ہوا ہے، جہاں پر یہ مشہور ہے اور یہ تصدیق بھی ہو چکی ہے کہ وہاں پر انبیاء کرام کی 9 قبریں ہیں۔ اس سلسلے کے بارے میں، اس کی تصدیق کے بارے میں آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں۔ ہم آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں گے، یہاں کی ویڈیوز بھی دکھائیں گے۔ البتہ یہاں کے مزارات کی تصاویر اور ویڈیو ہم آپ کو نہیں دکھا پائیں گے، کیونکہ ہم بہتر نہیں سمجھیں گے۔ انبیاء کرام کی قبریں ہیں، ہم ان کی ویڈیوگرافی اور تصویر گرافی کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے تشریف فرما ہے جناب قاری محمد طیب صاحب، جو یہاں پر مزار کے برابر میں، مزار میں ہی ایک مدرسہ جناب ڈاکٹر نظام الدین صاحب نے قائم کر رکھا ہے، ان کی انتظامیہ اس کو چلا رہی ہے۔ آپ اس ادارے کے صدر المدرسین ہیں، تو قاری صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہاں پر جو یہ 9 قبریں بتائی گئی ہیں، ان کے بارے میں کیا تحقیق ہے، اور تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین کو اس کے بارے میں پتہ لگے، علم ہو۔ یہاں جو آپ تشریف لائے ہیں، ان مقامات پہ حقیقتاً انبیاء علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں۔ ان کی نشاندہی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے زمانے میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ میری 3 انبیاءوں سے گفتگو ہوئی، اگر میں چاہوں تو ان کا نام بتا سکتا ہوں، لیکن نہیں انکار کیا۔ صرف آپ نے حوالہ دیا ہے کہ یہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ان دونوں کے بیچ کے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے یہاں براس کے اندر نہیں تشریف لائے تھے۔ یہ حضرت کا مراقبہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے پنجاب کے اندر ایک شہر ہوتا تھا قصبہ سنگول، تو وہاں تشریف لائے تھے۔ بتاتے ہیں کہ وہاں کا بادشاہ بہت ظالم تھا، وہاں آپ دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ جب وہاں آپ کی بات کسی نے نہیں مانی اور آپ حضرات کو پریشان کیا گیا، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہاں سے کوچ کر کے براس پہنچ جاؤ۔ جیسے ہی انبیاء علیہ السلام نے اس شہر سے باہر قدم رکھا، ویسے اس شہر پہ پتھروں کی بارش ہوئی اور شہر وہ تباہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد سے انبیاء علیہ السلام نے یہاں جو ہے قیام کیا، اور یہیں سے آپ نے پھر دنیا سے پردہ کیا ہے۔
اب حضرت نے نشاندہی کتنے کی کرائی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہاں پہ مختلف کشف ہیں، اور 94 میں 47 سے پہلے یہاں مسلمانوں کی آبادی تھی، 47 سے لے کے آج تک یہاں ایک بھی گھر نہیں ہے۔ 94 میں ڈاکٹر نظام الدین صاحب ہیں مالیر کوٹ لے کے، وہ یہاں تشریف لائے۔ وہ اس کا خاص خلاصہ نہیں کرتے ہیں کہ یہاں میں کیسے پہنچا ہوں، بس یہی اتنا ہی وہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس مقام تک بھیجا ہے۔ اور یہاں 94 میں جب ڈاکٹر نظام الدین صاحب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف گندگی پھیلی ہوئی ہے، مزارات جہاں ہیں وہاں بھی کافی جھاڑیاں تھیں، چاروں طرف جنگل ہی جنگل تھا، لیکن قبروں کے جو حضرت نے جو نشاندہی کرائی ہوئی تھی 4 دیواری کی، اور قبروں کی جو چھوٹی اینٹوں کی دیواریں کرائی ہوئی تھی وہ نشانات موجود تھے، لیکن وہ بھی خستہ حالت میں تھے۔ اور مسجد سے نیچے تک جو آپ یہ تعمیری کام دیکھ رہے ہیں یہ سب بالکل جنگل ہوتا تھا، اور ان سب زمینوں پہ جو ہے جو یہاں کی بستی والے ہیں ان کا قبضہ تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ان لوگوں سے رابطہ قائم کر کے یہ زمینیں خالی کرائی، کچھ زمینیں خریدی ہیں، اس کے بعد پھر یہاں تعمیری کام شروع کیا۔ پھر حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب دامت برکاتہ آپ سے ملاقاتیں کی، آپ نے پھر مدرسے کا مشورہ دیا، حضرت نے مدرسہ قائم کیا، کچھ دنوں کے بعد میں پھر ڈاکٹر صاحب کے انڈر دیا۔ اب ڈاکٹر صاحب ہی یہاں اس ادارے کو چلا رہے ہیں، باہر کے جو ہے 50-55 بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے تمام اخراجات جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ہی انجام دے رہے ہیں۔ اب یہاں جو یہاں بچے جو ہے مختلف جگہ کے ہیں، کچھ بچے یو پی سے ہیں، کچھ بہار سے ہیں، کچھ جھارکھنڈ سے ہیں، کچھ پنجاب سے ہیں، دور دراز سے، اور زیادہ تر ہماری کوشش رہتی ہے کہ غریب اور یتیم بچے کی کوشش رہتی ہے، تو ان کا تمام خرچہ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ہی اپنے اس سے۔ تعلیمی نظام یہاں کا کہاں تک ہے؟ تعلیمی نظام جو ہے حفظ تک جو ہے پڑھائی ہے، اس میں دینیاتی اردو ہے، اور 5ویں تک جو ہے وہ اسکول کی پڑھائی ہے۔ تو یہاں پہ جو انبیاء علیہ السلام کے متعلق جو ہے، اب جیسے ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت نے اب نشاندہی کتنے کی لگائی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ 94 میں جو ہے 9 کی نشاندہی ملی ہے، جو کہ 9 قبریں بنی ہوئی ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے تمام بزرگوں کا کشف ہے اور مختلف کشف ہیں، جیسے شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی تصدیق فرمایا کہ یہاں انبیاء علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، لیکن خلاصہ آپ نے بھی نہیں کیا ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس 4 دیواری کے اندر میری 13 روحوں سے ملاقات ہوئی جن میں کے باپ بیٹے بھی ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس جگہ پہ 40 انبیاءوں نے قیام کیا ہے اور مختلف دور میں آئے ہیں۔ اب وہ 40 کے 40 یہیں سے خطے میں کہیں آرام فرما رہے یا ہندوستان میں دیگر جگہ، اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں دی ہے۔ تو جیسے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کا حوالہ دیا ہے طوفان نوح کا، اور جیسے کہ ان کے قد کے حساب سے جو ہے کچھ قبریں جو ہے 25 فٹ کی ہے، کچھ 22 فٹ کی ہے، کچھ 30 فٹ کی ہیں، اور 3 قبریں مسجد کی جانب جو ظاہر ہوئی تھی 94 میں جو ہے 3 قبریں ظاہر ہوئی تھی، تو ان کی پیمائش کی گئی تو 30 فٹ کی ان کی لمبائی تھی۔ تو جیسے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا حوالہ جو ہے طوفان نوح کا دیا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کافی لمبا عرصہ گزرا ہے۔ ایک وقت میں کئی نبی ہوئے ہیں، الگ الگ قبیلے کے اندر ہوئے، یہ اس زمانے کے ہیں، اور اس زمانے میں جو ہے ہزار برس کی عمر ہوتی تھی، اس حساب سے ان کا ہائٹ ہوتا تھا۔ دوستو ہمارا چینل اشاعت الاسلام کے نام سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور ساتھ ہی ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔